مہمان گرامی طلب، جیسا کہ آپ کے گھر میں ہے کہ آج کی یہ احسان ثواب کی محفل جناب محترم ملک اسماعیل صاحب مرحوم و مغفور، ملک عبدالرحمان صاحب مرحوم و مغفور کے احسان ثواب کے لیے ہے، جملہ خاندان کے دنیا سے چلے جانے والے کو بھی اس احسان میں شامل کیا گیا۔ اور آج کی اس محفل میں ان کے بچوں کی سرپرستی فرما رہے ہیں ملک ثناء اللہ صاحب، تو وہی ان کے اب سرپرست بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، اور بڑوں کا حق بنتا ہے، چھوٹوں کا کام ہے غلطیاں کوتاہیاں کرنا، اور بڑوں کا کام ہے درگزر فرما کے سرپرستی کرنا۔ میری جملہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عبدالرحمان صاحب کے صاحبزادوں کو اپنے بزرگوں کی تابعداری اور بزرگوں کو ان پہ دست شفقت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلے جانے والوں کے لیے احسان ثواب وہ اولاد صدقہ جاریہ ہے جو جانے کے بعد اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے ایسی محافل سجا کے احسان ثواب کا اہتمام کرتی ہے۔ یقیناً خوش قسمت ہیں والدین جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایسی اولاد عطا کی، اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے کیونکہ زندہ کا مردوں کو احسان ثواب دین اسلام میں ایسی کئی روایات ملتی ہیں اور علماء حق بیان کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا جو سب سے بڑا احسان عظیم ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے اپنے محبوب رب العالمین نے اپنے رحمت العالمین محبوب کی امت میں پیدا کر کے امت پہ ایک عظیم احسان کیا۔ یقین مانیے کہ میں تو اپنے بچوں کو بھی کہتا ہوں کہ اللہ ماشاءاللہ فرض کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، لیکن سینہ تان کے امت محمدیہ کا ہر بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ جنتی ہے۔ کوئی دلیل نہیں ہے میرے پاس، میں کوئی کتاب کھول کے نہیں رکھنا چاہتا، جھٹکی جھٹکی گاؤں کی بات ہے کہ اگر اس نے ہمیں دوزخ میں ڈالنا ہوتا، آگ میں ہی جلانا ہوتا، تو پھر ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیوں کرتا؟ وہ ہمیں ہم منندر سنگھ بیدی کے گھر پیدا کر دیتا، دھیلو رام کوسری کی اولاد بنا دیتا، لیکن یہ اعزاز اس نے بخشا تو یہی سب سے بڑی وحدہ اللہ شریف کی رحمت ہے کہ اس نے اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا۔ اور یہ جملہ آپ علماء سے سنتے ہیں، ہم 2-3 منٹ بس انشاءاللہ پھر نبی صاحب کی عادی حسن صاحب تقریر پڑھیں گے کہ اس امت میں شامل ہونے کے لیے پیغمبروں نے دعائیں مانگی، جس کو یہ علم ہے وہ میں سوال ہے، اور اس پہ میں دلیل دے دیتا ہوں۔ شام ملک ہوگا، اس کا شہر دمشق ہوگا، اللہ کا گھر مسجد، امام صاحب بڑے صاحب نصیحت ہوتے ہیں۔ کچھ جگہ پہ یہ روایت کو اس طرح منسلک کرتے ہیں کہ شاید امام مہدی کا دور ہوگا، چلے جس کا بھی ہوگا، میں نے کہہ لیا صاحب نصیحت امام ہوگا، نگاہ رکھنے والا۔ امام صاحب وضو کر کے مسجد کے سیر میں نکلیں گے، سیڑھیوں سے ایک بڑی سونی شخصیت نورانی لاٹے مارتا چلا خرامہ خرامہ سیڑھیوں سے اترا ہو۔ امام صاحب دیکھیں گے اور ان کے دل میں خیال آئے گا یہ بندہ کوئی اللہ کا خاص بندہ، حالانکہ وہ کسٹوڈین ہے، اس مسجد میں روزانہ امامت کراتے ہیں۔ آج سیڑھیوں سے اچانک خوبصورت آج نبی کو دیکھ کے دل مچل گیا، یہ بندہ کوئی اللہ کا خاص بندہ ہے۔ جب مسجد کے لیے اندر گئے تو نماز کے لیے نمازی اٹھنے لگے تو جو امام صاحب تھے انہوں نے اس روحانی اور وجدانی شخصیت کو کہا آپ مسجد پہ تشریف لائیں، امامت فرمائیں۔ اس ہستی نے کہا نہیں، آپ امام ہیں، آپ فرمائیں۔ وہ کہتے ہیں چھوٹی سی ایک بحث شروع ہو گئی ان کے درمیان، محبت کے جملوں کا تبادلہ، جی آپ، انہوں نے کہا نہیں آپ۔ آخر اس ہستی نے امام صاحب کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا امام صاحب آپ اس مسئلے کے کسٹوڈین ہیں، نماز آپ ہی پڑھائیں گے، میں تو یہاں اللہ کا نبی عیسیٰ محمد کا امتی بن کے آیا۔ یہ ظہور ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، یہ ہوگا دمشق کے شہر میں اللہ کے گھر میں۔
اور وہ بات جو میں نے کہی وہ ہو گئی نا جی کہ ایمان ایک عام بندہ ہوگا لیکن مقتدی اللہ کا نبی اور پیغمبر ہوگا. تو اس پہ میں آپ کے دل کو خوش کر رہا ہوں کہ محمد رحمت حق ہیں، پیغمبر ہو تو ایسا ہو. کہیے سبحان اللہ. اللہ کی ایکٹیویٹیز سرگرمیوں کو میری بات، محمد رحمت حق ہیں، پیغمبر ہو تو ایسا ہو. ہوئے ہم ان کی امت میں مقدر ہو تو ایسا ہو. اب جب امت میں آئے تو آگے چلیے. امت کے لیے قبلہ کعبہ. محمد رحمت حق ہیں، پیغمبر ہو تو ایسا ہو. ہوئے ہم ان کی امت میں مقدر ہو تو ایسا ہو. بلا سجدہ میرے سر کو نبی کے آستانے پر. یہ ہے عمرہ جو ادھر بیٹھ کے آپ کر سکتے ہیں. ابھی بلا سجدہ میرے سر کو نبی کے آستانے پر. اگر سر ہو تو ایسا ہو، اگر در ہو تو ایسا ہو. اگر سر ہو تو ایسا ہو، اگر در ہو تو ایسا ہو. آئیے رسالہ سوال کی اس محفل کا آغاز ہوا. برقی لوگ کا تو کرم امور کا حصہ ہے، بجلی کا آنا جانا. اس میں کوئی کمنٹس نہیں کرنا چاہیے. یہ ذکر تو اس وقت بھی ہوتا تھا جب برقی لوگ کا بھی جنم نہیں ہوا تھا. تب بھی موسم تھے، تب بھی گرمیاں سردیاں تھیں، لیکن جو ذکر کرنے والے تھے وہ ہمیشہ یہی سمجھتے تھے کہ جب ہم ذکر کرتے ہیں تو بہار میں ہمیں اپنے حساب میں لیا ہوتا ہے. تو چلنا میں برقی لوگ کے تل لیکن مائک چل پڑا. آپ کو یہ سوالت میسر ہو گئی. میں اپنے مشفق اور چھوٹے بھائی سناخان رسول جناب حسن سیالوی صاحب سے درخواست کرتا ہوں اپنی حاضری کے لیے تشریف لائے. گزارش ہے میں پہلے بھی جب ملک شریف پہ آیا میری عادت ہے بندے پہ بڑے سوالات کرتا ہے. شاید اس کو یہ نہیں پتا کہ اللہ نے اس کی تخلیق اس لیے نہیں کی. آپ سے پوچھا جاتا ہے، کوئی کہے گا یہ ملک رہتا ہے انہیں انہوں ملنا ہے سن انہوں نے گھسنا ہے سن انہوں نے بیہودے ختم دیا ہے. وہ سناؤ اللہ صاحب انہوں نے چاچا نہیں سن انہوں نے گھسیا بھی تجھی بھی آئے ہو اسی بھی تیرے نہیں ہیں. یہ بات ٹھیک ہے، یہ آنا جانا دنیاوی ہے. سوال یہ ہے کہ مرحومین کے احسان ثواب میں آپ کا حصہ کیا ہے. گاؤں میں یہ روایت ابھی بھی بہت ہیں، شہروں میں کم ہو رہی ہیں. اللہ نہ کرے ختم نہ ہو، ان چہبار چڑھاؤ رہتا ہے. لیکن اگر ابھی بھی آپ تک کچھ نہیں لائے تو جب بیٹھے ہیں تو سبحان اللہ پڑھیے، اللہ اکبر پڑھیے، ماشاءاللہ پڑھیے، اپنے رب کا نام لیجئے. اور جب دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے جائے تو اللہ سے یہ عہد کریں کہ یہ میرا مرحومین کے احسان ثواب کے لیے حصہ ہے. یہی وجہ ہے یہاں آنے کی. یہ کمرہ امتحان ہے. آج جو پرچہ آپ کر رہے ہیں کل آنے والی نسل میں ویسا ہی پرچہ آپ کے لیے حل کرنا. تو لہذا اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی وظیفہ جیسے سیانی صاحب شروع کریں گے میں استدا کروں گا. درود پاک پڑھیں گے اور وہ نعت کا نظرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں. السلام